السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج کا ٹاپک 9 مولود سے 3 ماہ کے بچوں کی کیس ٹیکنگ۔ 9 مولود بچے جب آپ کی کلینک میں آتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ بچوں کی پہلی معالجہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں کو قدرتی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کیا تکلیف ہے اور کس وجہ سے ہے، لیکن ستم ظریفی معاشرے کی یہ ہے کہ مائیں اکثر اپنی طرف سے ہونے والی تکالیف کو نظر انداز کرتی ہیں اور بتانے سے قاصر ہوتی ہیں۔ لہٰذا جہاں ماں کی بد پرہیزی ہوگی اس کے اثرات فوری طور پہ بچے میں نمودار ہوں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پریگنینسی سے لے کر بچے کی پیدائش تک والدہ کے ہونے والے معاملات بچے پہ اثر انداز ہونے میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پہ آج کل کے بچوں میں یرقان یا جانڈس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ اکثر معالجین اور اکثر ڈاکٹر یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ تو معمول ہے، پیدائشی بچوں کو جانڈس ہوا ہی کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے دوران حمل استعمال ہونے والے وائٹامنس، دوران حمل استعمال ہونے والی دوائیاں اور الٹی سے متعلق یا کسی بھی تکلیف سے متعلق جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں ان کے گہرے اثرات جگر تک پہنچتے ہیں اور بچے کی پیدائش ہونے کے بعد وہ اثرات بچے میں نمودار ہوتے ہیں جانڈس کی صورت میں۔ دوسری بڑی وجہ دوران حمل گرم چیزوں کا استعمال کرنا، یا گرم سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو چٹپٹی ہیں، مرغن ہیں، کیونکہ ایسی حالات میں ایسی چیزوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے، جیسے ٹکے وغیرہ اور باربیکیو کے آئٹم۔ اس کے استعمال کے بعد بھی پیدا ہونے والے بچے میں جانڈس کی تکلیف اکثر ہوا کرتی ہے۔ میں ایسے بچوں کو ہمیشہ چائنا 30 دیا کرتا ہوں۔ یہ انفینٹس کی جانڈس کی بہت اچھی دوا ہے۔ اصل میں بچوں میں جو تکالیف ہوتی ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے، یا تو ناک بند ہونا، کان میں تکلیف ہوگی، گلے میں تکلیف ہوگی، یہ ایک تکلیف شمار کی جاتی ہے۔ دوسرے سینے کے امراض ہوں گے۔ نمبر 3 پیٹ کے امراض گیسٹرائٹس کی صورت میں ہوں گے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ 1.25 مہینہ یا 40 دن مائیں پرہیزی کھانا کھاتی تھیں تاکہ پیدا ہونے والا بچہ محفوظ بھی رہے اور اس میں کوئی ایسی پرابلم نہ آئے، لیکن آج کل کوئی ماں پرہیز کرنے سے قاصر ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات دن بچہ روتا ہے، گیسٹرک پرابلم ہوتی ہے، ہیوی غذا بھی ماں کی استعمال ہوتی ہے، جس کی اذیت بچے کو اٹھانی پڑتی ہے۔ گیسٹرائٹس کی پرابلم کے لیے بھی بہت اچھی دوائیاں ہومیوپیتھک میں موجود ہیں۔ میں پہلی تکلیف سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ کان میں تکلیف ہوگی، یا گلے میں تکلیف ہوگی، یا ناک بند ہوگی۔ اس کی بڑی وجہ ماں کی بد پرہیزی ہے۔ ماں کا ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز نہ کرنا، ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا، ٹھنڈی ہوا، اور رات گئے یا شام میں بچوں کے کپڑے دھونا یا پانی کا استعمال کرنا، اس صورتحال سے بچے کو گزارتا ہے۔ اس میں بہت اچھی ادویات موجود ہیں، مثال کے طور پر بیلاڈونا، ناک بند ہونے میں نیٹرم سلف، پلسٹیلا، کالی بائی کرومیکم، یہ اچھا کام کرتی ہیں۔ اب آپ آ جائیے سینے کے امراض کی طرف۔ سینے کے امراض میں زیادہ تر بچوں میں کنجیشن آف چیسٹ ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے۔ اس میں انفینٹس کی بہت اچھی دوا نیٹرم سلف ہے۔ نیٹرم سلف عام طور پہ سینے کی خرابیاں جو عام طور پہ پیدا ہونے والے بچوں میں ہوتی ہے اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پیدائشی طور پہ جن بچوں میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور ڈیلیور ہونے کے بعد ہی وہ نیلے ہو جاتے ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے بہترین دوا کاربوویج استعمال کی جاتی ہے۔ پیٹ کے جہاں جہاں امراض ہوں گے، پیٹ کی تکلیف ہوگی، گیسٹرک پرابلم ہوگی، اس میں اکثر تکالیف کی دوا دینے سے پہلے معالج کو بچے کے اسٹول سمٹمز کے اوپر دوا دینی چاہیے۔ اسٹول کے سمٹمز کیا ہیں؟
اور بچے کا کیسے پتہ چلے گا کہ گیسٹرک پرابلم ہے؟ اصل میں بچے کو آپ سیدھا لٹا لیں، اس کے ٹانگوں کو سمیٹیں، ٹانگوں کو سمیٹنے کے بعد پیر کی جانب سے تھوڑا سا آپ آگے کی طرف بڑھائیں گے تو بچہ اچھلے گا اور اپنی پیٹ کے بل کروٹ لینے کی کوشش کرے گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچے کو گیسٹرک پرابلم ہے۔ گیسٹرک پرابلم میں اسٹول سمٹمز کے اوپر دوائیاں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچے کے اسٹول ہرے اور پیلے ہو رہے ہیں تو اس میں پلسٹیلا دوا ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے 30 پوٹینسی میں۔ اگر ہرے پیلے دستوں کے ساتھ الٹی ہو رہی ہے اور الٹی میں یہ سمٹمز ہوں کہ بچہ الٹی کرتے ہی سو جاتا ہے تو اس میں اچھی دوا ایتھوزا ہے، 30 پوٹینسی میں دن میں 3 مرتبہ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بچے کے اسٹول اگر بچے میں پیٹ کی تکلیف ہے، گیسٹرائٹس کی پرابلم ہے اور اس کو اسٹول پیلے پھٹے پھٹے آ رہے ہیں اور اس میں سفید پھٹکیاں دہی جیسی ہیں، کرڈ لائک، تو ایسے میں دوا چائنا بنتی ہے۔ یہ عموماً بچے کے دودھ ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو بچے ماؤں کے دودھ پہ رہتے ہیں، ماؤں کو چاہیے کہ ایسی کوئی غذا استعمال نہیں کریں جو بچے کے لیے باعث تکلیف بنے، اور جو بچے اوپر کے دودھ پر ہوتے ہیں ان کو اکثر گیسٹرک کی پرابلم رہتی ہی ہے۔ تو لہٰذا بچوں کی تکلیفوں میں اس بات کا بڑا عمل دخل ہے کہ ماں اپنے پرہیز پہ خصوصی توجہ دے۔ اب اگر بچے کو قبض ہے، 2-3 دن کے بعد اسٹول پاس ہوتے ہیں اور وہ سافٹ ہوتے ہیں تو اس میں اوپیم بڑی اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹول اگر قبض کے ساتھ ہوں، سخت ہوں، ڈارک ہوں تو اس میں برائونیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ عام گیسٹرک پرابلم کے ساتھ اگر کانسٹیپیشن ہو تو اس میں لائکوپوڈیم شیرخوار بچوں کی ایک اچھی دوا ثابت ہوتی ہے۔ یہ سینے کو بھی ٹھیک رکھتی ہے، سینے کے امراض سے بھی بچے کو محفوظ رکھتی ہے اور نمونیا جیسے اثرات کو بھی بچوں سے دور رکھتی ہے۔ سینے کے امراض اگر سانس کی صورت میں اختیار کر جائیں اور بہت زیادہ سینے میں کنجیشن ہو اور دم گھٹنے لگے اور بہت زیادہ بلغم چھاتی میں بھرا ہوا ہو بچوں کے، تو اس میں ایپیکاک اور اینٹم ٹاٹ بلغم نکالنے میں بہت اچھی معاون دوا ثابت ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں اور عام طور پہ یہی تکالیف بچے کو ہوتی ہے، جس کا ہم دوا کے ذریعے اور احتیاط کے ذریعے، یہ بہت اہم بات ہے، اس بات کا تدارک کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی۔